جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ما قبل کی آیات کے اندر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب جو ہے آپ فرعون کی طرف جائیں۔ تو میں نے آپ حضرات کو یہ پہلا واقعہ پورا بتا دیا۔ میں نے کہا یہ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے، اور جس کے اندر معجزات وغیرہ بھی مل رہے ہیں، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کی نبوت کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا۔ اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اگر کسی نے پڑھنا ہے تفصیل کے ساتھ تو یہ معارف القرآن ہے، چھٹی جلد۔ اس کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی شفیع عثمانی صاحب نے یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے تقریباً 4 5 6 صفحوں کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ وہاں سے پڑھ لے۔ اور میں نے کل کچھ مختصراً بتا دیا تھا، تو ابھی آیت کے اندر جس طرح ہم آگے چلتے جائیں گے تو وہ واقعے کا میں ذکر جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے کرتا جاؤں گا۔ جی، اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا ہے آپ کے اوپر، مرتن اخرى ایک اور مرتبہ بھی، یعنی ایک دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ جو ہے یعنی جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے یا پیدا ہونے والے تھے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی اس وقت بھی ہم نے آپ کے اوپر احسان فرمایا تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اذ اوحینا، جب ہم نے وحی کی، الی امیکا، تیری امی کی طرف یعنی تیری والدہ کی طرف، ما یوحا، وہ وہی جس وحی کا ذکر ہم آپ سے کر رہے ہیں یا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، وہ وہی کیا تھی؟ وہ وہی یہ تھی، واقعہ کچھ یوں تھا کہ فرعون کو یہ پتہ چلا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے، اور وہ اس کی حکومت کا تختہ الٹے گا، تو اس نے یہ حکم دیا تھا کہ جو بچے ہیں، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو کئی لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے خاندانوں میں سے جو ہے کئی بچوں کو اس نے قتل بھی کر دیا تھا۔ تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی کہ اس سلسلے کے اندر کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دیں، اور اس کے بعد یہ ظالم لوگ فرعون جو ہے یہ اس کو قتل نہ کر دے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ میں نے آپ کو وحی کے معنی بتا دیا تھا۔ وحی کا ایک مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی کہ وحی کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ یہ کہ مخاطب کے ساتھ کوئی خفیہ بات کرنا۔ مخاطب یعنی جس کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی خفیہ ایسی بات کی جائے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اور دوسری وحی کا یہ معنی بھی ہے کہ الہام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی امی کے دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ تو نے یہ کرنا ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی امی کی طرف کیا وحی کی تھی، وہ یہ وحی کی تھی کہ انقذ فیہ فی التابوت، کہ تو ڈال دے اس کو یعنی تابوت میں، صندوق کے اندر جو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دے۔ فَقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر پس تو ڈال دے اس صندوق کو، الیم کہتے ہیں دریا کو، یعنی دریا میں تو اس کو ڈال دے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، پس ڈال دے گا وہ دریا جو ہے بالساحلی یعنی کنارے پر۔ اب مفسرین حضرات نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے یہ بات فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈال دے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، یعنی دریا ڈال دے۔ کس کو ڈال دے؟ یعنی اس صندوق کو ڈال دے کنارے کے اوپر جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ تو اب مفسرین حضرات کا آپس میں اس بات میں اختلاف ہوا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ
کیا نام ہے دریا کو حکم دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی مخاطب کہ آپ جب اس کے اندر ڈال دیں گی اور اس کے بعد جب یہ دریا کے اندر چلا گیا تو دریا خود بخود جو ہے وہ اس کو کنارے لگا لے گا۔ مراد ہے کہ حضرت والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف حکم ہے، نہ کہ دریا کی طرف۔ لیکن بعد مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی دریا اگرچہ وہ بے شعور ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ چھری کو حکم دے دیا تھا کہ آپ نے اسماعیل کے اوپر چلنا نہیں، تو اس طرح اس دریا کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے اس کو کنارے پر جو ہے لگا دیں، یا کنارے کے اوپر جو ہے وہ ڈال لیں۔ اچھا، اس کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو صندوق میں بند کر کے جو دریا میں ڈال دیتی ہے، اور وہ چلتا چلتا، اور پیچھے ان کی ایک بہن جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ فرعون کے محل میں پہنچ جاتی ہے صندوق، اور وہاں پر جو اس کے وزیر ہوتے ہیں یا جو نوکرانی ہوتی ہیں وہ اس کو لے لیتی ہیں۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، تو وہ اس کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے فرعون کی جو بیوی ہے آسیہ اس کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اور جب ان کی بیوی جو آسیہ ہے وہ جب اس کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کیا نام ہے وہ خوبصورت بہت زیادہ ہوتے ہیں، حسن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنانا ہے۔ تو اب یہ بات ان کے اندر طے ہو گئی کہ ہم نے اس کو، فرعون کو بھی اس نے بتایا کہ ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنانا ہے، تو جو مرضی ہو جائے۔ اچھا، ایسا ہوا کہ اب وہ انہوں نے تو اس بات کو کیا نام ہے اپنے مابین بات کی کہ ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنانا ہے۔ اس کے بعد اب بات اس کے اندر یہ ہوئی کہ جب وہ بیٹا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اب تو ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب چونکہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پیچھے پیچھے آ رہی تھی وہ بھی ان لونڈیوں کے اندر یا وہ فرعون کے گھر کے اندر آ گئی۔ اب ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ اس کی بہن ہے یا جو بھی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے اعلان کیا فرعون نے کہ کیا نام ہے کوئی جو ہے کوئی ایسی عورت جو ہے جو اس کو دودھ پلا دے تو اس کو ہم اس کا معاوضہ جو ہے وہ دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ان کو نہیں تھا پتہ کہ یہ اس کی بہن ہے، وہ ان کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ ہاں میں آپ کی ایک عورت کی طرف رہنمائی کرتی ہوں، یعنی اپنی والدہ ہی مراد تھی اس کی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی ایک عورت کی طرف رہنمائی کرتی ہوں، اگر یہ جو ہے اس کا دودھ پی لے گا تو کیا نام ہے پیے گا، تو مجھے امید ہے کہ کیا نام ہے یہ اس کا دودھ پی لے گا، اس کے علاوہ جو ہے یہ کسی کا دودھ نہیں پیے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حضرت کیا نام جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس کی طرف رہنمائی کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بعد نے کا بلایا گیا۔ بعد کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اپنے وہ بھیج کر ان کو کہا کہ آپ اس کو دودھ پلائیں، ہم آپ کو اتنا معاوضہ دیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی طرف جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ واپس لوٹائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ کہ سمندر جو ہے وہ اس کو ڈال دے گا کنارے پر، یا خود ہو اس کو لے لے گا، عدو لی میرا دشمن و عدو لہو اور اس کا دشمنی جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی بعد میں دشمن بنے گا اور میرا بھی دشمن ہوگا۔ اور کیونکہ یہ اپنے آپ کو فرعون جو اس سے مراد فرعون ہے، اور فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی یعنی بہت بڑا رب، کہ وہ کہتے تھے میں تمہارا رب ہوں، سب کچھ میں کرنے والا ہوں۔ تو اس طرح کا اس کا یہ بڑے دعویٰ جو ہے وہ یہ کیا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا بھی دشمن ہے، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن بنے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور میں نے ڈال دی ہے آپ پر محبتم منی اپنی طرف سے محبت، یعنی یہاں پر محبت سے مراد جو ہے وہ محبوبیت ہے، یعنی جو آدمی بھی آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي تاکہ آپ جو ہے وہ پرورش پائیں، علی عینی میری آنکھوں کے سامنے، یعنی میرے سامنے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ اس کی بہن کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ چل رہی تھی اور پیچھے پیچھے ان کے محل کے اندر پہنچ گئی تھی، تو اس کے بعد اس کی بہن نے ان کو کیا کہا تھا۔ آگے فرمایا کہ اس تمش جب چلی اختو کا تیری بہن، اس تمش اختو کا جب چلنے لگی تیری بہن، فتقولو تو پس اس نے کہا حل ادلکم کیا میں تمہیں خبر دوں،
کیا میں تم کو بتاؤں یا کیا میں تمہیں خبر دوں اعلیٰ اس بات پر کہ میں یکفلہ، جو اس کی کیا نام ہے کفالت کرے، یا جو اس کی پرورش کرے، یا جو ہے کیا نام ہے اس کو دودھ پلائے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پر یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے فرجعنا کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ کے بیٹے کو دوبارہ آپ کی طرف واپس لوٹانا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ فرجعنا کا، ہم لوٹا دیں گے ہم نے لوٹا دیا آپ کو آپ کی والدہ کی طرف. کئی تقرر، اس وجہ سے، یا تاکہ ٹھنڈی رہیں آئین ہوا اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو. یعنی جب ماں اپنے چھوٹے بچے کو نہیں اپنے پاس پاتی تو وہ بے قرار اور بے چین ہو جاتی ہے، اور وہ تڑپتی رہتی ہے اپنے بیٹے کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پریشان نہ ہو. ہم نے اس وجہ سے جو ہے فرعون کے محل سے جو ہے محل کے اندر وہ بھیج کر، اور پھر فرعون نے اس کو اپنا بیٹا، اور آسیہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا کر، پھر دوبارہ جو ہے جو اس کی اصلی والدہ تھی پھر موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوٹا دیا. فرجعنا کا، ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی والدہ کی طرف. کئی تقررتا کہ ٹھنڈی رہیں عینھا اس کی آنکھیں، ولا تحزنا، اور اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر جو ہے وہ غمگین نہ ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے آپ کو کیا نام ہے واپس لوٹا دیا. اس کے بعد آگے فرمایا وقتلت نفس. اب یہاں پر یہ کیا نام ہے دودھ پلاتی رہی اور ان کو معاوضہ ملتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جوان ہو گئے. اور اس کے بعد وقتلتا، یہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک حق پر تھا اور دوسرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا. تو یہاں پر اس کا ذکر ہے وقتلتا نفسن، کہ آپ نے قتل کیا ہے ایک نفس کو، یعنی آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. فنجینا کا، تو بس ہم نے آپ کو جو ہے وہاں سے نجات دلائی، من الغم، غم سے. وفتنا کا فتونہ، اور آپ جو ہے وہ کیا نام ہے جوانی کے اندر جو ہے وہ پہنچے، اور آپ جو ہے وفتنا کا فتونہ، اس غم سے اور جانچا ہم نے تجھ کو. یعنی اس غم کے بعد جو ہے وفتنا کا، اور ہم نے جانچا، فتوناً جانچنا، اور ہم نے آپ کو جانچا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، بس آپ ٹھہرے رہے کئی سال فی اہل مدین، اہل مدین میں. اور اہل مدین سے مراد یہ جو سورت کی شروع میں آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس علاقے کو چھوڑ کر جو ہے وہ مدین کی طرف چلے گئے تھے. جب مدین کی طرف گئے تو وہاں پر دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور جو آخر میں پانی بچ جاتا ہے تو وہ جو ہے انہوں نے ان عورتوں سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی، آپ اپنے جانوروں کو کیوں نہیں پلا رہی پانی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پلا لیں گے تو ہم جو ہے بعد میں جو پانی بچ کچھ جائے گا تو ہم بعد. تو انہوں نے اس کے جانور تھے یا جو بھی ان کے پاس تھا یہ پکڑ کے انہوں نے ان کو پانی پلایا. اور اس کے بعد جو ہے وہ عورت گھر کی طرف گئی، اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے ان دو لڑکیوں کے والد تھے، اور انہوں نے ان کو واقعہ بتایا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اس آدمی کو آپ بلا کر آؤ. تو وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بلا کر لے گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اور اسی طرح حق مہر جو ہے وہ مقرر ہوا تھا 8 سے 10 سال. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے 8 سے 10 سال جو ہے وہ وہاں پر ٹھہرے رہے. تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فی اہل مدین، کہ آپ ٹھہرے رہے کئی سال فی اہل مدین، اہل مدین میں. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ آئے، ثم جئت پھر آپ آئے علی قدر یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ، یعنی جس کے اوپر آپ کو قدرت تھی، یعنی آپ جو ہے کیا نام ہے پھر تقدیر سے آئے. یعنی آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا کہ اب جو ہے وہ جو میں نے مکہ مارا تھا، یا جو وہ کیا نام ہے بندہ فوت ہوا تھا، تو اب یہ اس کا تصور بالکل نہیں
اس کا تصور بالکل ختم ہو گیا ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مقدر میں اور یہ تقدیر میں یہ بات لکھ دی تھی کہ اب جب مدین سے واپسی پر جب موسیٰ جو ہے دوبارہ واپس جائیں گے مصر کی طرف، تو ہم جو ہے اس کو نبی بنائیں گے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ جو ہے وہ تقدیر سے اے موسیٰ پھر آپ واپس آئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، لنفسی اپنے واسطے سے، یہ یا ہم نے تجھ کو خاص کر لیا ہے یا تجھ کو منتخب کر لیا ہے اپنی طرف سے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی، اپنے برگزیدہ بندوں میں آپ کو شامل کر لیا اور آپ کو ہم نے نبی جو ہے وہ منتخب کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے اب یہاں سے یہ دونوں بھائی جب فرعون کی طرف جاتے ہیں اور اس سے کیا بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کی کیا بات چیت ہو رہی تھی، یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ اذهب، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو جا، تو اذهب انت، تو اور وہ اخوک اور تیرا بھائی، بآیاتی میری نشانیوں کو لے کر، یعنی تو جا اور تیرا بھائی دونوں جاؤ میری نشانیوں کو لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور تم دونوں جو ہے کیا نام ہے سستی نہ کرو، کیا نام ہے میری یاد سے، جو ہے میری یاد سے جو ہے تم سستی اختیار نہ کرو، بلکہ تم دونوں جو ہے ولا تانیہ، تم دونوں جاؤ، ولا تانیہ اور سستی اختیار مت کرو میرے ذکر سے یا میری یاد سے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، اب ان دونوں نے کہا کہ اذهبا الى فرعون، یہ دونوں چلے گئے فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے سرکش تھا۔ سرکش کا مطلب یہ وہ نافرمانی کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ فقولا، ان دونوں نے لہو اسے کہا، قولن لینن ایک نرمی بات، فقولا نہیں، اذهبا تم دونوں جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، اللہ تعالیٰ فرما رہے اذهبا تم دونوں جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، انه طغى کہ بے شک وہ جو ہے بہت بڑا سرکش ہے۔ فقولا پس تم دونوں کہو، لہو اس کے لیے، قولا لینا کوئی نرم بات، یعنی تم نرمی سے اس کو سمجھاؤ یا اس کے لیے نرم بات کہو، لعلہ تاکہ وہ جو ہے یہ تذکر یا جو ہے کیا نام ہے وہ تذکرہ کرنا یا نصیحت پکڑ لے، او یخشا یا ڈر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یہ جو ہے سرکش ہے اور یہ جو ہے نافرمان ہے اور یہ جو ہے متکبر انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کل قیامت والے دن وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس جو ہے کوئی نبی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سوال کو ختم کرنے کے لیے، اس کا یہ بہانہ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ اور اس کو نرمی سے سمجھاؤ، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کیا نام ہے وہ جو ہے ایمان لے کر آ جائے اور وہ جو ہے وہ ڈر جائے۔ اور لا ضرورت اشارہ کر رہا ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے آگے اب یہ فرما رہے ہیں، قال ان دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اننا نخاف بے شک ہمیں خوف ہے، ان یفرط علینا او ان یطغى، ان یفرط کہ وہ کیا نام ہے پلٹے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ علینا ہم پر، او یطغى یا سرکشی اختیار کرے۔ اور اب نہ حبیب کا الی اقسام، جی یا ہم آپ کی رہنمائی کریں گے یا ہم آپ کی ہدایت کا ایک منٹ صبر کریں۔ کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اس کی اقسام کی طرف۔ جی، قال ربنا ان دونوں نے کہا ہے ہمارے رب، اننا نخاف بے شک ہمیں خوف ہے، ان یفرط علینا کہ وہ اچانک یا وہ جو ہے ہمارے اوپر جھپٹ پڑے، بھبک پڑے، او ان یطغى یا وہ جو ہے وہ سرکشی کر لے۔ اب یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں خوف ہے کہ وہ جو ہے سرکشی کر لے یا وہ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ جھپٹ پڑے۔
تو اس کے اندر یہاں پر این یفروتا کا جو مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ حد سے بھبک پڑنے کا مطلب، یعنی حد سے تجاوز کرنا، ہم جائیں اور وہ ہمارے اوپر اچانک حملہ کر لے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ کہ این یفروتا کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنے کے ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ فرعون ہماری بات سننے سے پہلے ہی ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جائیں اور فرعون جو ہے ہماری بات ہی نہ سنے اور ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ جو فرمایا کہ این یطغا، این یطغا کے لفظ کا جس کا معنی یہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اتنا زیادہ سرکشی کے اوپر اتر ہے کہ وہ جو ہے آپ کی شان میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے گستاخی نہ کرے اور نامناسب الفاظ جو ہے وہ استعمال کر دے۔ تو یہ اس وجہ سے فرمایا کہ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط، تو اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں قال لا تخافا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں خوف نہ کرو، اننی بے شک میں معکما تمہارے ساتھ ہوں، اسمع میں سنتا بھی ہوں، وہ ارا اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں، آپ دونوں اس کے پاس جاؤ۔ فَأْتِيَاهُ، پس یہ دونوں آئے اس کے پاس، فقولا، اور انہوں نے کہا، انا بے شک رسولا ہم بھیجے گئے ہیں، ربی کا تیرے رب کی طرف سے، فارسل پس تو بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو۔ اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنے قبضے کے اندر لیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے ان کو کہا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، ولا تعذبہم، اور ان کے اوپر جو ہے آپ ظلم اور نہ کریں۔ ظلم اور تعذیب کا مطلب یہاں پر عذاب بمانا ظلم اور زیادتی ہے، کہ جو آپ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر وہ نہ کریں۔ قد جئنا کا، تحقیق ہم لائے ہیں آپ کے پاس، بیایت نشانی، میرے ربی کا تیرے رب کی طرف سے۔ یہاں پر بیایت نشانی سے مراد جو ہے وہ معجزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی آیات کے اندر ان کو دو معجزے عطا کیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے، ایک وہ سانپ والا اژدہا والا، اور دوسرا جو بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے تو ہاتھ جو ہے وہ چمکتا تھا۔ والسلام، اور سلامتی ہو، علی اس پر، من اتبع الہدی، جو کیا نام ہے ہدایت کی اتباع کرے۔ انا قد اوحی الینا، تحقیق وحی کی گئی ہے، الینا ہماری طرف، کہ ان العذاب بے شک عذاب ہے، علی اس پر، من کذبا جو جھٹلاتا ہے، وتولا اور جو کیا نام ہے رو گردانی کرتا ہے یا جو منہ موڑتا ہے۔ قالا کہا، ہمر رب کا، اب قالا یہاں سے مراد فرعون ہے، فرعون نے کہا، ہمر ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، وہ کوئی ڈرے نہیں، ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا ہمارا رب، الذی وہ ہے، اعطا جس نے دی ہے، کل شین ہر چیز کو، خلقہ اس کی صورت، خلقہ کا مطلب یہاں پر پیدائش نہیں ہے، بلکہ خلقہ کا مطلب یہاں پر اس کی صورت، یعنی جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی ہے، جانوروں کو اپنی صورت دی ہے، انسانوں کو اللہ نے اپنی صورت دی ہے، پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت دی ہے، اور جو کیا نام ہے جن چیزوں کا وجود کیا نام ہے جو بے حس چیزیں ہیں یا جو شعور نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی صورت دی ہے، جو نباتات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی صورت دی ہے، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت دی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو جو ہے وہ اس کی صورت دی ہے، ثم ہدا، پھر جو ہے کیا نام ہے وہ ہدایت دی ہے، یا کیا نام ہے سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا، بس یہاں تک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آگے بات ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ ہم کل، ہماری بدھ ہے اور ہماری کل اس کی آخری کلاس ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ کل جو ہے کوشش کریں گے مکمل کریں گے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ مکمل ہو جائے، کیونکہ آگے واقعہ یہ پورا صفحہ جو اگلا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک یہ واقعہ چل رہا ہے، تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی کلاس کے اندر بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بقیہ جو ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان میں اب اگر ان کے آپس میں کوئی